السلام علیکم ناظرین، میں آج صدر مملکت کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان دنوں کے تناظر میں جو کشمکش ہے، جو سیاسی نظام میں کشمکش اور بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے یہ کہا ہے کہ میں یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں سیاستدانوں کو کہ عمران خان اور جو وزیر اعظم ہیں میں انہیں بٹھا لوں اور یہ بیٹھ جائیں اور جو بھی معاملات پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو پولیٹیکل طریقے سے حل کیا جائے۔ انتخابات جو ہیں کس وقت ہونے ہیں، اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں، وہ ساری کی ساری یہ آپس میں سیاستدان بیٹھ کے طے کریں، نہ کہ سیاستدانوں کے اندر، اس سیاسی عمل کے اندر کوئی غیر سیاسی قوتیں آئیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو صدر مملکت کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان میں جمہوری نظام کے حوالے سے، کیونکہ اگر یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ٹکراؤ کی پوزیشن میں رہیں گی تو پاکستان میں ایسے ماحول میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا کچھ ایسی قوتیں جو غیر سیاسی قوتیں ہیں وہ انٹر ہو سکتی ہیں۔ اب سیاستدانوں کو میچورٹی دکھانا ہوگی، انہیں اس بات پہ آنا ہوگا کہ جو کیسز ہیں وہ چلتے رہیں اپنی جگہ پہ، کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں، بلکہ سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اداروں کو مضبوط کریں۔ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا اور نظام چلتا رہے گا۔ یہاں پہ سیاستدانوں کے کندھوں پہ تمام بات آ گئی ہے۔ اس حوالے سے جو تجویز صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دی ہے وہ بہت بہتر تجویز ہے اور بہت اچھی تجویز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ان حالات میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک پارٹی یہ کہے کہ انتخابات کروائے جائیں، فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، جو پارٹی فریش مینڈیٹ لے کے آ جائے وہ آ کے جو بھی کرنا ہے وہ حکومت کرے، عوام کو فیسلٹیز دے، لیکن جو طاقتیں غیر سیاسی قوتوں کے پیچھے بھاگتی ہیں انہیں نہیں بھاگنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ سیاسی قوتوں سے بات کریں، کیونکہ ہر ایک ادارے کا یا ہر ایک طبقے کا ایک مینڈیٹ ہے، ایک دائرہ اختیار ہے۔ سیاستدانوں کو اپنے دائرے سے نکل کے کسی اور کے دائرے میں بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ سیاستدانوں کو آپس میں مل کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جو لا آف سکسیشن ہے ہمارے ملک کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ انتخاب جیت کے آئے گا وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا۔ لیکن جب ہم کسی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے یا جمہوری نظام جو ہے وہ ڈی ریل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں پولیٹیشنز کو میچورٹی دکھانا ہوگی۔ مثلا اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے پولیٹیشن نے تو وہ اس کا کیس چلنا چاہیے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا چارج ہے تو اس کو چلنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے فیصلے عدالت کرے، لیکن کسی بھی حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اداروں کو پریشرائز کرے کہ اس کو پھنسانا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ نہیں، جو قانون کے مطابق چیز بن رہی ہے، جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق چیز آ رہی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے اوپر عمل کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مائنس آل ہوگا۔
میں بہت محتاط انداز سے بات کر رہا ہوں. یہ وہ قوتیں جو غیر سیاسی قوتیں ہیں، یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹس کو چلتا کریں، اقتدار میں آ کے بیٹھ جائیں. نہیں، ان کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، اور سیاسی لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے دائرے میں جا کے داخل ہوں اور مداخلت کریں. ہمارے سیاستدان جو ہیں، یہ چونکہ جو تو عوام سے لیڈرشپ ابھر کے آئی ہے وہ اس طرف کو نہیں جائے گی، لیکن جو لوگ غیر سیاسی قوتوں کی بنا پہ اقتدار میں آئے ہیں وہ اسی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ان کی پرورش وہاں سے ہوئی، ان کی تربیت وہاں سے ہوئی. سو اس لیے یہ موقع ہے کہ سیاستدان میچورٹی کا ثبوت دیں، عقل سے کام لیں، اور آپس میں بیٹھ کے انتخابات کے اوپر مذاکرات کر لیں. اس کی موڈیلٹیز جو طے کرنی ہے، انتخابات کس تاریخ کو ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، جو 90 لاکھ پاکستانی یا 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی الیکشن میں آنے کا، ووٹ دینے کا، ایون ان کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق ملنا چاہیے. وہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی رقم پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور وہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. ان کی محبت کسی اور پاکستانی سے کم نہیں ہے. وہ بھی پاکستان کے ساتھ عشق کرتے ہیں، وہ شاید زیادہ عشق کرتے ہیں کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے، بلکہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق بھی ملنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ ایشو ہے دھاندلی کا. الیکشن کمیشن بالکل ناکام ہو گیا. کس چیز میں؟ کہ 40 لاکھ کے قریب لوگوں کو مردہ قرار دے دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ غلطی ہوگی، اور یہ مانا، اور پھر ان میں سے 1 یا 1.5 لاکھ لوگوں کو زندہ کر دیا کہ یہ زندہ ہے. بھئی آپ اگر پہلے ان کو مردہ قرار دیا ہے تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کس طرح کر لیا؟ یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے، اور بہت بڑی نااہلی ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد الیکشن کمیشن سے اٹھ جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو سوبرائٹی دکھانی چاہیے، تدبر سے کام لینا چاہیے، اور انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے. الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کریں، تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو، پارٹیوں کا اعتماد ہو ان کے اوپر. یہ بڑا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزادی ہو، وہ کسی پریشر میں نہ آئے، اور اپنی پسند ناپسند کسی اور پہ نہ ٹھونسے. اگر عوام ان کو عوام جس کو چاہتے ہیں اس کو الیکٹ کریں. الیکشن کمیشن اس میں رکاوٹ نہ بنے. الیکشن کمیشن ایک فیسیلیٹیٹر ہے عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے، یعنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں ووٹ ڈالیں. وہ جسے چاہیں لے آئیں. الیکشن کمیشن کا تو یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اگر فلاں کو چاہتا ہے تو وہ فلاں کو ووٹ دے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سو الیکشن کمیشن اپنی ڈومین میں رہے، اس سے باہر نہ نکلے. مثلا اس مرتبہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ممنوع فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی آبزرویشنز دے دی کہ ہم نے یہ اکاؤنٹ جو ہے، یہ اکاؤنٹ فارن لوگوں کے ہیں، غیر ملکیوں کے ہیں. لیکن جن لوگوں کا ڈکلیئر کیا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں نے ویڈیو کے ذریعے پیغام بھیجے، یہاں پہ رابطے کیے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو فارنر ہیں ہی نہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. وہ شاید صحیح لائن پہ نہیں ہے، انہیں اپنی صحیح لائن پہ رہنا ہوگا اور ان لوگوں کو سننا ہوگا. وہ لوگ بھی ایکچولی یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے. اگر الیکشن کمیشن نے ایسے بندوں کو جو پاکستانی ہیں انہیں غیر ملکی قرار دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ شدید ترین ایکشن لے اس کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، تاکہ آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر اس قسم کی بات نہ کر سکے. الیکشن کمیشن پارٹی نہیں ہے اور نہ پارٹی بنے، بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے عزت کمائیں، لوگ بھی عزت کریں کہ ہم نے فلاں کو ووٹ دیا تھا، بھئی وہ ووٹ بالکل صحیح ہے. اچھا، اب اس ساری دھاندلیوں کا، سارے الزامات کا، ساری باتوں کا جواب ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. اب سوچنا یہ ہے کہ وہ ہوں کیسے. فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بہترین سجیشن یہ ہے کہ جو ای وی ایم جسے کہتے ہیں، جو الیکٹرانک وہ مشین ہے، اس کے ذریعے الیکشن کروا دیے جائیں. بندہ آئے، اس کے اوپر انگوٹھا لگائے، وہ سامنے آ جائے کہ بھئی اس بندے نے، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس حلقے میں اس کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کاسٹ کرے اور چلا جائے. جس کا ووٹ وہاں پہ نہیں ہے وہ کاسٹ نہ کر سکے. اس ساری بات سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد بڑھے گا، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. سو الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ دھاندلی کے عنصر کو ختم کرنے کے لیے وہ مشین جو ہے، الیکٹرانک مشین جو ہے، اسے انٹروڈیوس کروائے. ہر حلقے میں آٹومیٹیکلی ووٹ جو ہے وہ سسٹم صحیح ہو جائے گا. یہ بات پاکستان کے عوام کے لیے کرنی ہے اور یہ ان کے لیے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر انتخاب کے اوپر ووٹر کا اعتماد نہیں ہے تو پھر اس الیکشن کمیشن کا کیا فائدہ؟ یہ سب سے ضروری ہے کہ اس سارے پروسیس کے اوپر ووٹر کا اعتماد ہو، اسے پتا ہو کہ میں ووٹ جسے ڈال رہا ہوں اسے ہی گیا ہے. سو جو جیت کے آئے وہ عوام کا صحیح نمائندہ. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ، ان لوگوں کے لیے کوئی تعلیم کی حد ہونی چاہیے. ہم ایک کلرک رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی تعلیم کی ایک حد ہے، لیکن جو ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی بنتا ہے اس کے لیے تعلیم کی، شعور کی کوئی پابندی ہی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو اسمبلی میں بل پڑھا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے وہ عموماً انگریزی میں ہوتا ہے لکھا ہوا، اور بعض ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اردو پڑھ سکے، تو وہ انگریزی کو کیا سمجھیں گے؟ سو اس لیے وہاں پہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں جائیں. تعلیم کی
اہمیت اس حد تک ہے کہ غزوہ بدر میں جو کفار قیدی ہو کے آئے تو ان کے بارے میں کہا کہ ان میں سے جو ہمارے بندوں کو پڑھا دے، 1 یا 2 بندوں کو پڑھا دے، اس بندے کو بھی رعایت دے دی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب جو کفار کے بندوں نے تعلیم دینی تھی وہ اسلامی تعلیم تو تھی نہیں، وہ تعلیم تو دنیاوی تعلیم ہوگی نا، پڑھنا لکھنا سکھانا ہوگا نا، کتابوں کو پڑھے۔ مثلا اگر قرآن حکیم عربی زبان میں وہ نازل ہوا تو عربی جو پڑھا لکھا ہوگا وہی اس کو پڑھ سکے گا نا، ان پڑھ عربی بھی اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ تو جب اس کو پڑھ نہیں سکے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے؟ تعلیم اور شعور یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں جو الیکشن پروسیس میں ان کے اوپر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ عوام کے نمائندے جو منتخب ہو کے وہاں پہ جا رہے ہیں وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ ہماری نمائندگی کر سکیں۔ پھر وہ لوگ بھی اسمبلی میں جاتے ہیں جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے، کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے اور جرم کیا ہے، چوری چکاری کی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جب تک ان کیسز سے کلیئر نہیں ہوتے ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ یہ اسمبلی میں نہ جائیں۔ اور یہ ساری چیز الیکشن کمشنر نے کرنی ہے، اور ہمارا کمیشن جو ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس بات کو۔ مطلب اگر موجودہ اسمبلی کو دیکھا جائے، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان میں پتہ نہیں 70-80% وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں، اور ان کی تاریخیں بھی بھگت رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے وزیر اعظم منی لانڈرنگ کے کیس میں ملوث ہیں اور وہ اس کی تاریخیں بھی بھگت رہے ہیں، مجسٹریٹ کے آگے یا جج کے آگے پیش بھی ہو رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہمارا امیج کیا جاتا ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے جو مختلف جرائم میں ملوث ہیں۔ ان کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے جن کے اوپر کیسز ہیں وہ اسمبلی میں منتخب ہو کے نہ جا سکیں جب تک ان کے کیسز کلیئر نہ ہوں۔ جب ان کے کیسز کلیئر ہو جائیں، اگر ان میں بری ہو جائیں تو وہ بے شک وہ آئیں اسمبلی میں جائیں، لیکن جب تک کلیئر نہیں ہوں تو اسمبلی میں نہ جائیں۔ یہ انتہائی اس الیکشن کے لیے ایک جائز قیادت پیدا کرنے کے لیے، ایک صحیح قیادت، عوام کی نمائندہ قیادت کو آگے لانے کے لیے یہ پروسیس بڑا ضروری ہے۔ اور ایک اور تجویز میں دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں اسمبلیز کے حلقے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان حلقوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے عام لوگ منتخب ہو کے اسمبلی میں نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپیہ چاہیے۔ وہ روکنے کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ وہ حلقہ بندیاں نہیں کرے اور حلقوں کو چھوٹا کرے۔ ایک ایم این اے کی سیٹ فرض کر لے 2 لاکھ ووٹر کے اوپر مشتمل ہو، جہاں 2 لاکھ ووٹر پورے ہو جائے اور یہ مساوی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حلقے میں 2 لاکھ ہیں، کسی میں 4 لاکھ ہیں۔ اب ایسا ہی ہے پاکستان میں کہ کسی حلقے میں 2 لاکھ ووٹر ہیں، کسی حلقے میں 4 لاکھ ووٹر ہیں، اور جو 4 لاکھ سے منتخب ہو کے آتا ہے وہ بھی اسی اسمبلی میں بیٹھتا ہے، جو 10,000 ووٹ لے کے آتا ہے وہ بھی اس اسمبلی میں بیٹھتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ وہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے کہ حلقے چھوٹے کیے جائیں تاکہ ممبران اسمبلی 300 کی بجائے 600 ہو جائیں،
اس میں درمیانے طبقے کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ بھی الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچ سکیں گے، اور اس اسمبلی، وہ اسمبلی جس میں مڈل کلاس ہوگی، وہ اسمبلی بڑے زبردست کام اور اصلاحات کرے گی۔ اب ایک بندہ جس کی زمین 200 مربع ہے اور ایک بندہ 4 ایکڑ کا مالک ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ طبقات ہی مختلف ہیں۔ جو 200 مربع کا مالک، یہاں تو ہزاروں مربعوں کے مالک ہیں بیٹھے ہوئے جاگیردار، وہ 4 ایکڑ والے بندے کو کبھی آنے دیں گے؟ نہیں، وہ اسے اپنا مزارع بنا کے، اپنا ہاری بنا کے اپنے پیروں میں بٹھائیں گے اور اس کے اوپر ظلم اور تشدد بھی کریں گے۔ تو یہ الیکشن فیئر نہیں ہوگا۔ فیئر الیکشن کے لیے اس میں بھی اصلاحات کرنی پڑے گی، یا پھر یہ کیا جائے کہ آپ 20 ایکڑ تک جن کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے ان کو دیکھیں کہ وہ آبادی کا کتنے پرسنٹ ہے، وہ جتنے پرسنٹ ہیں اتنے پرسنٹ سیٹیں انہیں الاٹ کر دی جائیں، وہ اس طبقے سے الیکٹ ہو کے آئے۔ مزدور جو ہے وہ کتنے ہیں اور کتنے پرسنٹ مزدور ہے، آپ ان مزدوروں کی وہ پرسنٹیج دے دیں انہیں، ان سیٹوں کے اوپر مزدور ہی الیکٹ ہو کے آئے۔ اور اسی طرح اور طبقات جو ہیں، مثلا جاگیردار ہیں، آپ کر لیں کہ 200 مربع سے زیادہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ اس کو ایک طبقے پہ بنا لیں، وہ جتنے پرسنٹ ہیں اتنے پرسنٹ سیٹیں انہیں دے دیں، اور وہی ووٹ اس حلقے، وہ اس سیٹ کے اوپر وہی طبقہ ووٹ ڈالے۔ اور اسی طرح جو صنعت کار ہیں ان کی سیٹیں دے دیں۔ تو یہ اس طرح یہ ایک نمائندہ اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے گی جو اپنے اپنے طبقے کی نمائندگی کرے گی، جس طبقے کی جو مشکلات ہیں اسمبلی میں ڈسکس ہوں گی۔ ایک صنعت کار اسمبلی میں جا کے مزدور کی بات تو نہیں کرے گا، اس کے لیے اصلاحات نہیں کرے گا، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ ہمیں ان اصلاحات کے اوپر غور کرنا ہے، ان اصلاحات کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ جو ہماری اسمبلی ہے وہ ایک منتخب اسمبلی کہلا سکے۔ پھر ووٹر کا نظام، ووٹوں کا نظام کیسا ہے کہ 1,00,000 ووٹر ہیں، ان میں سے 50,000 کاسٹ ہوا، اس میں 6 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، جو 10,000 لے رہا ہے وہ جیت رہا ہے۔ تو 10,000 لینے والا بندہ اکثریت کا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ تو وہاں پہ جیت کے وہ آئے جو 25,000 سے زیادہ ووٹ لے۔ نظام ان چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب عوام ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ انہیں اسمبلی میں نمائندگی ملے۔ وہاں پہ اسمبلی میں سارے طبقات کی نمائندگی نہیں ہے، اسمبلی میں نمائندگی صنعت کاروں کی، جاگیرداروں کی، یا بہت بہت بڑے سرمایہ دار لوگ جو ہیں ان کی نمائندگی ہے، کیونکہ الیکشن 5-10 کروڑ میں غریب تو نہیں لڑ سکتا۔ اب اس غریب کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام بھی ہے کہ اس حوالے سے اپنی تجاویز بنا کے سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجے، اور سپیکر کے لیے لازم ہو کہ وہ جو اصلاحات یہ بنا کے بھیجیں ان کو اسمبلی میں پیش کرے، وہاں پہ ڈسکشن ہو اور اسمبلی کے اندر فیصلہ ہو کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے صحیح کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایسا نظام وضع ہو جائے گا جس میں نہ بیرونی مداخلت کی گنجائش ہوگی
اور نہ غیر سیاسی قوتوں کی گنجائش ہوگی، کیونکہ یہ لوگ آزاد لوگ ہوں گے، اپنے اپنے طبقات کے نمائندہ لوگ ہوں گے، ان کو موقع ملے گا، یہ آگے آئیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین نظام ہوگا۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اپنی یہ ویڈیوز اور اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، ایک کامن مین ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور لائک بھی کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔